بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين وجعلنا للمتقين اماما اللهم ايدنا بتأييدك اللهم ايدنا بتأييدك اللهم ايدنا بتأييدك يا رب العالمين۔ محترم معزز بھائیوں، بزرگوں، عزیز معلمات و طالبات، محترم خواتین، اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اپنی استعداد کے اعتبار سے مکلف بنایا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، ہر ایک کی طاقت کے بقدر اللہ کے یہاں وسعت کے فیصلے ہوتے ہیں اور اتنا ہی اللہ ان کو مکلف بناتا ہے۔ اب ہمیں مرد حضرات کو جو مکلف بنایا وہ ان کی طاقت کے اعتبار سے بنایا، اور خواتین کو جو مکلف بنایا ان کی طاقت کے اعتبار سے بنایا۔ مردوں کو ذمہ داری، جب مرد دعا کرتا ہے وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، تو اس کی ذمہ داری کی وسعت، اس کی ذمہ داری کا دائرہ، اس کی ذمہ داری بہت دور تک جاتی ہے، مختصر نہیں، بلکہ وارثین انبیاء مردوں کو بنایا جاتا ہے، لیکن عورتوں میں بھی کچھ حصہ وارثین انبیاء کی تقسیم کر دی جاتی ہے۔ لیکن ہم یوں تصور نہیں کرنا چاہیے کہ ہمیں عالمی اعتبار سے ذمہ داری دی جا رہی ہے۔ عام طور پر ہمارے خواتین میں ایک غلط اعتبار سے ترغیب دے دی جاتی ہے، تمہیں عالمی بننا ہے، تمہیں عالمی بننا ہے، تمہیں عالمی بننا ہے۔ ہم تو یوں کہتے ہیں بھئی عالمی بننا ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن آپ کا عالم آپ کا گھر، آپ کا عالم آپ کا علاقہ، آپ کا عالم آپ کا خاندان، آپ کا عالم آپ کا پریوار، ہر ایک کا عالم کا حدود ہوتے ہیں۔ اسی عالم کے اعتبار سے ہم مکلف ہوں گے۔ ہمیں جو عالم دیا گیا وہ عالم وہ صرف ہمارے گھر کا عالم ہے، خاندان کا عالم ہے، پریوار کا عالم ہے۔ تو ہم لوگ ابھی پڑھتے ہوئے دل اور دماغ میں یہ بسا لینا چاہیے کہ مجھے تو میرے عالم کو سنبھالنا ہے۔ اس عالم میں میری ماں ہے، میرے والد ہیں، میرے بہن ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے بچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نکاح کی توفیق عطا فرما دی تو میرے سسرال ہیں، میرے شوہر ہیں۔ اس طریقے سے ہم اپنے عالم کو سنبھالیں گے۔ اگر ہم نے اپنے عالم کو سنبھالنے میں کوئی کوتاہی کی تو یوں سمجھیے کہ ہم اللہ کے یہاں پکڑے جائیں گے، پوچھے جائیں گے۔ کلکم راعین کلکم مسئول عن رعیتی، یہ لفظ پر ذرا غور کریں۔ رعیتی، ہر ایک تم میں سے چرواہا ہے، لیکن ہر چرواہے سے اس کے حدود چراگاہ تک پوچھا جائے گا۔ لفظی ترجمہ اگر غور کیا جائے، حدود چراگاہ کیا مطلب؟ یعنی آپ کے چراگاہ کی حدود کیا ہے؟ آپ کو یہ نہیں پوچھا جائے گا بازو چراگاہ میں کیا ہوا، آپ کو یہ نہیں پوچھا جائے گا بازو نقصان کیوں ہوا، آپ کو یہ نہیں پوچھا جائے گا پاس کے رہنے والے کھیتی میں
تباہی کیوں آئی؟ آپ سے یہ پوچھا جائے گا محترمہ آپ کی کھیتی میں تباہی کیوں آئی؟ آپ کے بچے کیوں بگڑے؟ آپ کے شوہر کیوں بگڑے؟ آپ کی بھائی بہن میں بگاڑ کیوں پیدا ہوا؟ آپ کے گھر کا ماحول بگڑا کیوں؟ آپ سے جو پوچھا جائے گا آپ کے حدود کے اعتبار سے، آپ سے جو پوچھا جائے گا آپ کے عالم کے اعتبار سے۔ اسی لیے یوں کہا گیا کہ ہم لوگوں کو پابند ہونا چاہیے۔ اسی لیے پڑھنے کے زمانے میں دو طرح کے علوم ہیں، ایک ہے علوم ظاہریہ، ایک ہے علوم باطنیہ۔ علوم ظاہری کسبی ہیں لیکن علوم باطنی وہبی ہیں۔ علوم ظاہری کسبی ہیں، علوم باطنی وہبی ہیں۔ میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں، ایک من علم را 10 من عقل باشد، جو کہا جاتا ہے فارسی میں، ایک من علم را 10 من عقل، ایک ہی جملہ ہے۔ وہ ایک جملے میں اگر آپ فکر کریں، تدبر کریں، تفکر کریں، اللہ ایسے علوم نکالتے چلے جائیں گے آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ حدیث ایک ہی ہوتی ہے لیکن استدلال کا انداز فقہا کا الگ الگ ہوتا ہے۔ وہ استدلال کا ذہن کون دیتا ہے؟ وہ اللہ دیتا ہے۔ اتقوا اللہ یعلمکم اللہ، تقوی کے اعتبار سے اللہ ذہن کھولتے ہیں، تقوی کے اعتبار سے اللہ فہم دیتے ہیں۔ حضرت حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تو عجیب بات کہنے لگے کہ ہم یوں سمجھتے ہیں حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ 7 لوگوں کو جو جگہ عنایت فرمائے گا عرش کے نیچے، 7 یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، اس میں ایک اللہ تعالیٰ پہلا نمبر پر فرماتے ہیں ملک عادل، عادل بادشاہ۔ عموماً لوگ یوں سمجھتے ہیں عادل بادشاہ اس کو کہتے ہیں جو حکومت میں عادل ہو، یہ تو ہے ہی، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں، اس میں کوئی دو ترجمہ نہیں، دو مطلب نہیں، بالکل واضح ترجمہ ملک عادل۔ لیکن ہر ایک کو اللہ نے ایک ملک عطا فرمایا۔ حضرت حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمان لگے اللہ نے ہر ایک کو ایک ملک عطا کیا ہے، ایک عالم عطا کیا۔ وہ عالم کہاں ہے؟ اپنی ذات ہے۔ میری ذات ایک عالم ہے، نظروں کا عالم، زبان کا عالم، کان کا عالم، دل کا عالم، دماغ کا عالم، سوچ کا عالم، فکر کا عالم، جذبات کا عالم، خیالات کا عالم۔ ہمیں ایک عالم دیے اور ہمیں یوں کہا جا رہا ہے جو عالم اللہ نے تمہیں عطا فرمایا اس عالم میں تم انصاف قائم کرو۔ اس عالم میں سب سے پہلا عالم تمہاری ذات ہے، سب سے پہلا عالم تم ہو، سب سے پہلے عالم تمہاری آنکھ، تمہاری زبان، اللہ کا حکم، جو کچھ ہم نے پڑھا، جو کچھ ہم نے سنا، جو کچھ ہم نے سمجھا، سب سے پہلے اس کو لاگو کہاں کریں گے؟ ہماری ذات پر۔ گویا ہم اپنی ذات کے اعتبار سے ایک عالم ہیں اور ہم اس عالم کے بادشاہ ہیں۔ اپنی بادشاہت میں سب سے پہلے انصاف قائم کرو، اپنی آنکھوں پر انصاف، اپنی زبان پر انصاف۔ انصاف کسی کو کہتے ہیں؟ اللہ جل جلالہ امن والہ نے جو تمہیں حکم دیا اس حکم کو آپ سب سے پہلے اپنی ذات پر لاگو کرو۔ جب آپ لاگو کریں گے تو آپ کا اللہ رب العزت حشر کے میدان میں ملک عادل میں شمار فرما کر آپ اللہ کے یہاں اعزاز کے، اکرام کے لائق بنیں گے۔ تو میں اس لیے عرض کرنا چاہتا ہوں، عام طور پر ہماری بچیاں پڑھائی 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 تو پڑھتی ہیں، مقصد پڑھائی بھول جاتی ہیں۔ ارے بھائی بغیر تعلیم کے تربیت نہیں ہوتی، بغیر تربیت کے تعلیم نہیں۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے بغیر سفیدی کے دودھ نہیں، دودھ بغیر سفیدی کے نہیں۔ سفیدی کو آپ دودھ سے جدا نہیں کر سکتے۔ اگر آپ سے یوں کہیں جناب آپ دودھ مجھے بغیر سفیدی کے دیجئے، نہیں۔ تو تربیت کے بغیر تعلیم کو تعلیم ہی نہیں کہتے۔ پہلے زمانے میں بزرگان دین جانتے ہیں پڑھا لکھا انسان اسے کہا جاتا تھا
جو انتہائی مہذب ہوتا تھا، جو انتہائی باادب ہوتا تھا، سلیقے والا ہوتا تھا، زبان اس کی پہلے تولتا تھا بعد میں بولتا تھا، اخلاق، رویہ، طور و طریقہ، نہج زندگی گزارنے کی ترتیب اس کی انوکھی ہوتی تھی، سب سے نمایاں ہوتی تھی، اور اسے دیکھ کر لوگ کہتے ہیں پڑھا لکھا انسان ہے، یہ پڑھا لکھا انسان ہے۔ لیکن آج میں تو یوں کہتا ہوں ایجوکیٹڈ الٹریٹس، پڑھے لکھے جاہل، پڑھتے ہیں اور ان کے اندر ڈسپلن ہی نہیں ہے، ادب ہی نہیں ہے، تہذیب ہی نہیں ہے، پھر کیا خاک کے یہ پڑھے لکھے بتائیے؟ تو ہم تعلیم سب سے زیادہ ادب، الدین کلہ ادب، الحمدللہ دین اسلام کا جو انوکھے انداز سے تربیت کا طریقہ ہے، وہ طریقہ تربیت کے ساتھ روز اول سے اللہ تعالیٰ تربیت کرتے 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 مربی بنا دیتے ہیں۔ ایک بزرگ کہنے لگے ایک ہے مربی ایک ہے مربع، جو جانتے ہیں وہ اچھی طرح سمجھتے ہیں، مربع مفعول ہے، مربی فاعل ہے۔ جب مربی کسی کی تربیت کرتا ہے وہ مربع بنتا ہے، اور مربع بہت ہی زیادہ قابل احترام ہوتا ہے، بہت ہی زیادہ شفا یاب ہوتا ہے۔ ارے بھئی وہ شفا یاب بھی، شفا تاب بھی، سب وہ سراپا شفا ہی شفا۔ پیٹ کے دردوں کے جملہ امراض کے لیے مربع کھانے کو کہتے ہیں، اور پیٹ کیا ہے؟ یہ حوض البدن ہے، المعدۃ حوض البدن، فإن صلحت صلح الجسد کلہ فإن فسدت فسد الجسد کلہ۔ کیا پتہ چلا؟ آپ اگر اپنے پیٹ کے نظام کو درست کرنا چاہتے ہیں تو آپ مربع کھاؤ، مربے سے تمہارے بدن کی تربیت ہوگی، اسی لیے اس کو مربع کہا جاتا ہے۔ حکیم صاحب کہتے ہیں مربع کھائیے، روزانہ ایک مربع کھائیے۔ تو علماء کہتے ہیں اسی طریقے سے ہم جب مدرسے کے ماحول میں تربیت پا کر مربع بن جائیں گے، مربع بننے کے بعد ہم جہاں جائیں گے وہاں مربی بن کر رہیں گے۔ ہمارے ذریعے سے ہمارے شوہر کی اصلاح ہوگی، ہمارے ذریعے سے ہماری ماں کی اصلاح ہوگی، ہمارے ذریعے سے ہمارے والد کی ابھی چھٹیاں ہوں گی امتحان کے بعد، بے امتحان میں تو خوب محنت کر کے پڑھنا ہی ہے۔ فجہد ولا تکسل ولا تک غافلہ ندامت العقبیٰ لمن یتکاسل، محنت کرو سستی نہ کرو، اور جو سستی کرتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ نادم ہوتے ہیں، پشیماں ہوتے ہیں۔ اس لیے میں تو یوں کہتا ہوں بھائی، پڑھنے کے اعتبار سے تو آپ کے معلمات آپ کو بتاتی ہوں گی، ہمیشہ میں اپنے شاگردوں سے کہتا ہوں انگلی رکھ کر پڑھنے کی عادت ڈالو۔ انگلی رکھ کر، انگلی یہ انتہائی ہمتن گوش گزار کرنے کا بہترین نسخہ۔ حضرت ابا الاقصی رحمۃ اللہ بھی فرمایا کرتے تھے، حفظ قرآن والوں کو جو انگلی رکھ کر حفظ کرے، 11 مرتبہ اگر انگلی رکھ کر ناظرہ پڑھ لے اللہ اسے دل میں اتار دیتے ہیں۔ تو بہترین طریقہ، اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی، کلاس میں بیٹھتے وقت بھی معلمہ پڑھاتی رہتی ہیں اور متعلمہ کتاب دیکھتی ہیں، کہاں دیکھ رہی ہیں وہ اللہ جانے، کیا دیکھ رہی ہیں وہ اللہ جانے، کہاں بعض مرتبہ عبادت، ہاں کہاں سبق چل رہا ذرا بتاؤ، کون سے کی صفحہ چلتے رہتا، کون کہاں کی دیکھتی رہتی۔ اس لیے انگلی، معلمہ جب پڑھائے تو متعلمہ انگلی رکھ کر فالو کرے سبق، یہ ترتیب ہے۔ جب تکرار میں بیٹھے انگلی رکھ کر، تب جا کر اس کا مکمل طور پر استفادہ ہوتا ہے۔ تو پڑھنا۔ دوسری بات، تکرار کرنا یہ آ کر انتہائی عقل مند کی علامت، تکرار سننے کے عادی بننا انتہائی بے وقوف ہونے کی علامت۔ اسی لیے کہا کرتے تھے یہ ایک عاقل تکرار کرتا ہے، 7 بے وقوف سنتے ہیں۔ اس لیے حضرت نے ہمارے یوں فرمایا کرتے، دیکھو تکرار 7 ہے، 7 کے 7 کرو، کتاب بدل بدل کے کرو۔ آپ نے 4 سبق کا تکرار کیا تو آپ دوسری کتاب کی کیجیے، آپ دوسری کتاب کی کیجیے، آپ چوتھی کتاب کی کیجیے، سب مل کر تکرار کرو، اس لیے کہ سب کو جو سند دی جاتی ہے وہ ایک ہی سند دی جائے گی۔
سب کو معلمہ کہا جائے گا، سب کو عالمہ کہا جائے گا، فاضلہ کہا جائے گا. تو اس اعتبار سے تکرار اور تربیت کے اعتبار سے روزانہ ہم لوگ 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے ربی زدنی علما بھی مانگیں، اور اللہ سے یہ مانگیں کہ وجعلنا للمتقین اماما. تو انشاءاللہ اللہ گھر میں آپ جہاں رہ کر تربیت کرو گی سب کو اللہ متقی بنائے گا، اور تم بن جاؤ گی متقیوں کے امام. کیا مطلب؟ متقیوں کو تقوی پر لانے والی بہن، لانے والی ماں، لانے والی خالہ، لانے والی نانی اللہ آپ کو بنائے گا. یہ بنی پورا خاندان متقی بن گیا. یہ دعا تو مرد بھی کرتے ہیں، عورتیں بھی کرتی ہیں، وجعلنا للمتقین اماما. تو اس لیے تو میں اس وقت مختصر وقت میں آپ حضرات کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں، علم کا خزانہ بہت زیادہ ہے. میں ادنا سا ایک طالب علم ہوں تفسیر کا بھی. میں خود کہتا ہوں کہ تفسیر سورہ فاتحہ کی جب میں کرنے کے لیے کہیں جاتا ہوں تو آپ یقین مانیے اتنا علوم اللہ نے سورہ فاتحہ میں رکھے ہیں، 3.5-4 سال گزر جاتے ہیں ہفتے والی تفسیر کے، سورہ فاتحہ کی تفسیر ختم نہیں ہوتی. تو ہم تدبر کریں، تفکر کریں، اللہ سے مانگیں. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ایسا علم، من عمل بما علم ورثہ اللہ ما لم یعلم، جو جانتے ہیں اس جانکاری کے مطابق عمل کرتے ہیں، انشاءاللہ اللہ ما لم یعلم علم عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ یہاں جتنی بچیاں آئی ہوئی ہیں سب کو اللہ ہمت دے، طاقت دے، حوصلہ دے، بلند حوصلہ عطا فرمائے. اللہ ان کو صابرہ، شاکرہ، قانتہ اور متقیہ جو کچھ اوصاف حضرت رابعہ کے اندر، حضرت فاطمہ کے اندر، حضرت عائشہ کے اندر، حضرت خدیجہ کے اندر، حضرت زینب کے اندر، ازواج مطہرات اور مؤمنات کے اندر اللہ نے عطا فرمائے، وہ سب اللہ ان کو عطا فرمائے، اور اللہ ان کو اپنے خاندان کے لیے ہدایت کا چراغ بنائے. جیسے آپ نے فرمایا کونوا مصابیح الہدیٰ، ہدایت کے چراغ بن کے جاؤ. ہو سکتا ہے مثال کچھ بچیاں فارغ بھی ہوتی ہوں گی، تو ان بچیوں کے لیے بھی یہ نصیحت ہے کہ ہم ہدایت کے چراغ بن کر جائیں. جیسے میں نے کہا جب شیرے کے اندر مکمل ڈوب کر آملہ اپنے آپ کو کھپا دیتا ہے تب جا کر دوسروں کے لیے شفا کا سبب بنتا ہے. تو مدرسے کے اصول میں، مدرسے کی تربیت میں ہم لوگ اتنا ڈوب جائیں، ڈوب کر جب نکلیں گے تب جا کر ہم شفا کے سبب بنیں گے. اگر بار بار گھر کو جانے کی عادت رہی، جیسے کہ ماشاءاللہ بعض بچیاں سال میں 26 بار گھر کو جاتی ہیں، 26 بار، یہاں درد وہاں درد، یہ درد وہ درد. درداں کو سہے تو اتنا درد مند بنتی. درداں کو نہیں سہے تو درد مند کہاں سے بنتی؟ درد مند نہیں، درد بند بن جاتی، پھر مند نہیں بنتے. تو اسی لیے ہم لوگ انشاءاللہ ہر درد کو سہنے کی عادت ڈالیں گے. انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے ذریعے سے ہزاروں کے درد اللہ دور کرے گا. تو اس کے لیے میں ایک گزارش کرتا ہوں. ماشاءاللہ وقت بہت مختصر ہے، ہم لوگ یہاں سے رخصت ہو جائیں گے. دیکھتے دیکھتے پرسوں میں ایک مکتب کو گیا تھا جلسے میں، تو مکتب کے حضرت کہنے لگے حضرت اب تو میں پڑھنانا بن چکا ہوں. میں نے پوچھا کیسے؟ کہا میرے پاس پڑھی ہوئی بچیاں 20-22 سال سے وہ مکتب پڑھاتے ہیں، وہ نانی بن چکی ہیں. قرآن پاک جو ختم کی نانی بن چکی ہیں اور پڑھنانی بن چکی ہیں. بڑی عورتیں بھی پڑھتی ہوں گی ان کے پاس. تو وہ کہنے لگے کہ میں کبھی نکاح میں جاتا ہوں، حضرت میں فلاں حضرت، میں فلاں حضرت، میں فلاں حضرت، سب بچیاں پردے سے پیچھے سے سلام کرتی رہتی ہیں. تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ اللہ نے ہمارے پریوار کو کتنے دور تک پہنچا دیا، پورے ہندوستان میں شاگردہ پہنچ گئی. تو دیکھتے دیکھتے ہمیں دیکھ رہے ہیں، اس سال ہم ہیں 2023 میں، دیکھتے دیکھتے ہم کہیں سے کہیں پہنچ جائیں گے.
تو ماشاءاللہ اللہ اس مدرسے کو نظر بد سے حفاظت فرمائے، ترقیات سے نوازے، خوب اللہ تربیت کرنے والے معلمات کو بھی قبول فرمائے، متعلمات کو بھی قبول فرمائے، اللہ تمام ذمہ داروں کو قبول فرمائے، تمام محبین کو قبول فرمائے، تمام معاونین کو قبول فرمائے، اللہ عافیت کا معاملہ فرمائے۔ اللہم لک الحمد و لک الشکر، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، خطایا سے درگزر فرما، بقیہ زندگی رحمات پر مرضیات پر گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس مدرسے کو ترقی نصیب فرما، ہر اعتبار سے ترقی نصیب فرما۔ یا اللہ یہاں کے فارغات مدرسے کا نام روشن کرنے والی بنے، ایسے فیصلے فرما۔ یا اللہ تعلیم دین کا نام روشن کرنے والی بنے، ایسے فیصلے فرما۔ لوگ پیشگی سے یہاں کے فارغات کے منتظر ہوں، ایسے فیصلے فرما۔ یا اللہ یہاں کے فارغات کے مطالبہ رکھے، ایسے فیصلے فرما۔ یا اللہ ہم میں شریعہ کی تربیت کرنے والا تو ہے، ہم سب کی تربیت فرما، ہم سب کی تربیت فرما، ہم سب کی تربیت فرما۔ یا اللہ اب تو امتحان آنے والا ہے، یہ امتحان تو عارضی امتحان ہے، حقیقی امتحان آپ حشر کے میدان میں سب کے سامنے لیں گے۔ یا اللہ وہ امتحان ہم میں شریعہ کا حقیقی امتحان ہوگا۔ یا اللہ وہ امتحان سے پہلے ہماری زندگی کے ہر امتحان میں اپنے آپ کو آمادہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے آپ کو آمادہ کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے آپ کو آمادہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے سامنے کے بچے تیرے پاس دھیرے دھیرے پہنچ رہے ہیں، یا اللہ ہم بھی ایک نہ ایک دن پہنچ جائیں گے۔ جب تک آپ نے ہمارے دم میں دم رکھا، یا اللہ ان تمام دموں کو تیرے دین کے لیے استعمال کر لے۔ یا اللہ ہمیں مخلص بندوں میں شامل کر لے، ریاکاروں میں شامل ہونے سے بچا لے۔ یا اللہ ہم بڑے گندے ہیں لیکن ہیں آپ ہی کے بندے۔ یا اللہ اپنوں کو ہی پوچھا جاتا ہے، اپنوں کے عیوب چھپایا جاتا ہے، اپنوں کے عیوب کو درگزر کیا جاتا ہے۔ یا اللہ اپنا کوئی یا اللہ عیب دار ہو جائے، اس کے عیب کو چھپانا ہمارا حق سمجھتے ہیں۔ یا اللہ ہم سب تیرے ہیں، تو ہمارا ہے۔ یا اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں معاف کر دے۔ یا اللہ اس امتحان میں تمام بچوں کو خوب سے خوب پڑھ کر اچھے نمبرات لینے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ کسی کو حقیر سمجھنے سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہماری زندگی میں کی ہوئی تمام دعاؤں کو اپنے فضل سے قبول فرما، ہماری جائز مرادوں کو پورا فرما۔ ربنا تقبل منا ما كان صالحا وسعنا ما كان فاسدا سبحان ربك رب العزة عما يصفون۔ یا اللہ یہاں کی مرحومہ ان کی بھی مغفرت فرما، درجات بلند فرما، اعلیٰ علیین میں جگہ نصیب فرما۔ اس اللہ کی بندی نے تیرے دین کی خدمت کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو گئی، یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ آپ ان کی ایک ایک دعا جو کچھ بھی انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے نسلوں کے لیے، اپنے مدرسے کے طالبات کے لیے، معلمات کے لیے، شوہر کے لیے، علاقے کے لیے جو کچھ کیے ہیں، یا اللہ اپنے فضل سے اپنے کرم سے قبول فرما۔ یا اللہ جتنے بھی دین کے شیدائی ہیں، یا اللہ سب کو قبول فرما۔ یا اللہ اس وقت میں دین کے لیے کھپنے والے مٹنے والوں کی بہت کمی ہے، اللہ جتنے ہیں ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، جتنے ہیں ان کی قدردانی کی توفیق عطا فرما۔ مولی یاسین کی بھی مغفرت فرما، اپنے فضل کا کرم کا معاملہ فرما۔ ربنا تقبل منا ما كان صالحا وسعنا ما كان فاسدا برحمتک یا رب۔ حضرت شاگرد انتقال الحمدللہ، اللہ کا شکر اس کا احسان ہے کہ حضرت ہماری چھوٹی سی دعوت کے لیے دعوت کے بنا پر مدرسہ تشریف لائے۔ ہم اپنی طرف سے مسجد کے اور اسی طرح مدرسے کے ذمہ داروں کی طرف سے، معلمات کی طرف سے اور طلباء کی طرف سے حضرت کے شکر گزار ہیں کہ حضرت ہماری چھوٹی سی دعوت پر تشریف لائے۔ آپ طلباء سے درخواست ہے کہ حضرت کے لیے دعا کیجیے۔ حضرت ہمیشہ مستقل مصروف رہتے ہیں، دینی کاموں کے ادھر ادھر پھرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت کے اسفار کو قبول فرمائے، حضرت کے عمر میں برکت نصیب فرمائے۔
اور اسی طرح حضرت کا سایہ ہم تمام پر دائم قائم فرمائے۔ اللہ تعالی حضرت کے تمام خدمات کو قبول فرمائے، آمین۔